اب کوئی میزبان لوگ تگڑے ہوتے ہیں، وہ VVIP پروٹوکول دلوا دیتے ہیں، تو پھر وہ مجھے شرم خود آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی لائن میں لگے، ہم سائڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں ان کو منع کروں تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے. خیر، تو انٹری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. اس میں سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ کس راستے سے آپ کی انٹری اور ایگزٹ، کس راستے سے آپ انٹری کر رہے ہیں، یہ اس کا پروٹوکول میں بہت بڑا دخل ہے یا نہیں ہے؟ بزنس کلاس جہاز میں نا اس کی لائن ہی الگ ہوتی ہے. اس لائن میں کھڑا ہوا آدمی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کالر کو یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میری لائن الگ ہے، تمہاری لائن الگ ہے. تو کس وے سے آپ کی انٹری ہوئی ہے، اس کا بھی عزت اور پروٹوکول سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری اور آپ کی جو دنیا میں انٹری ہوئی ہے نا، کسی کو بتانے کے قابل، بولو، کسی کو بتا نہیں سکتے. کیا خیال؟ ان راستوں سے میری اور آپ کی انٹری ہوئی ہے جہاں سے ہمیشہ گند ہی نکلتا ہے، جہاں سے ہمیشہ گند نکلتا ہے. بنے بھی گند سے، نکلے بھی گندے راستے سے، اور پیٹ میں بھی ہر وقت گند. وہ بزرگ کا میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا تمہارا ماضی یہ تھا کہ گند تھے، غلاظت تھے، حال یہ ہے. اب ان بزرگ نے جو کہا وہ تو کہا، میں اپنے الفاظ میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. ہماری باڈی میں جتنے سوراخ ہیں نا، کبھی کسی سے خوشبو نکلتے ہوئے دیکھی؟ مشک و عنبر کی نہریں بہہ رہی ہوں کان سے، ہم جب کان میں گھمائے ماچس کی تیلی تو اود نکلی ہو اندر سے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنے کان میں یوں گھما کے کسی سامنے والے کے سامنے وہ تیلی کو یوں کریں، وہ کہے گا یار گند کو ہٹاؤ میرے سامنے سے، یہی کہے گا نا. آپ کہو گے میں بہت مبارک ہستی ہوں، میں ایک عظیم انسان ہوں، گند کہاں سے نکل سکتا ہے میرے اندر سے؟ یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ نہ. کبھی ایسا ہوا ناک میں انگلی گھمائی ہو آپ نے اور جب باہر نکالی ہو تو خوشبو کے بھبوکے آئے ہوں ہیں؟ آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی کسی کے لگا دو نا اگر یوں کر کے، وہ غصہ کرے گا بھئی اپنی گندگی مجھے کیوں لگا رہا ہے تو. ناک سے بھی گند، منہ سے تھوک، بلغم. یقین نہ آئے وضو خانہ دیکھا کرو. نمازیوں میں مینرز بہت ہیں الحمدللہ، مسجدوں میں نمازیوں کے مینرز دیکھنے ہو یار، بلغم پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ایسے آہ کر کے تھوکتے ہیں کہ وہ دیوار پہ جا کے چپکتا ہے. بتانے میں گھن آ رہی ہے تو سوچو جب یہ عمل انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کتنی گھن آتی ہے. تو وہ ایسے چپکایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ گند. ناک سے کیا نکلتا ہے؟ گند. پسینہ، وہ بھی تھوڑی دیر میں کتنی اسمیل آنے لگتی ہے اس پسینے میں. اور جو راستے گندگی کے ہیں وہ تو ہیں ہی گندگی کے راستے. کوئی ایک سوراخ ہماری باڈی میں ایسا نہیں ہے جس سے آج تک کچھ کبھی اچھا نکل کے آ گیا ہو. کیا نکل کے آیا ہو؟ کچھ اچھا. اور جو پیٹ ہے وہ تو ہے ہی بطن، وہ تو ہے ہی گندگی کا مجموعہ. اس سے تو صرف ایئر اگر پاس ہو جائے نا، وہ کچھ لے کر آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہوا میں اتنا ہے، اوریجنل میں کیا ہوگا. ہوائیں ایسی آ رہی ہیں تو جو جہاں سے گزر کے آ رہی ہیں وہ کیسا ہوگا؟ یہ ہم سب کی کیا ہے؟ بولو نا، اوقات. تکبر جچتا ہے انسان کے اوپر، میں بکواس کرتا ہے بیٹھ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف آدمی کرے گا. دیکھو وقار اور تکبر میں فرق ہے. شریعت چاہتی ہے ہم پر وقار رہیں، پر وقار. وقار ایک الگ چیز ہے، تکبر، وقار ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں. اب کہیں آپ نے تواضع پہ بیان سنا کہ ہمارے پیٹ میں گند، ہماری ناک میں گند اور ہر وقت گند، تو آپ تواضع آپ میں اتنی آ گئی کہ اب آپ میں وقار ہی ختم. اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہو، گالیاں منہ سے نکال رہے ہو، کوئی شائستہ بات ہی نہیں کر رہے، کوئی مینرز ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہم تو ہیں ہی گندے، ہم تو ہیں ہی بھنگی، ہم تو ہیں ہی کیا ہے، چمار، ہم تو ہیں ہی غلیظ، ہم تو ہیں ہی گھٹیا. میں بتا رہا تھا نا، ایک کا بیان چل رہا تھا،
مولانا کا وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو میں کسی کالج کے لڑکے کو لے کر گیا جو بیٹھتا نہیں تھا زیادہ مولانا ٹائپ کے لوگوں میں, اب وہ تھے بھی صوفی جو بیان کر رہے تھے. اس کالج کے لڑکے کو میں لے گیا, اس نے کہا یار یہ صوفیوں کے بیان میری سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا یار کچھ اللہ اللہ سیکھو. وہ تواضع پہ بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے تواضع پہ بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو ہم سب کو اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو یہ مجھے دیکھتا ہے بھائی ہم لوگ کافروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان پہ موت واقع نہ ہو, اور اس کی ایمان پہ تو فیوچر کے, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے, یہ تو گاڑا لفظ ہو جائے گا, یعنی ہو سکتا ہے مستقبل میں معال کے اعتبار سے, معال کے یعنی فیوچر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا. تو یہ مطلب ہے اس کا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اپنے آپ کو ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. اب یہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم لوگ جانوروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا بھائی اگر اللہ نہ کرے بدعمالی پر موت ہو گئی, کفر پہ موت ہو گئی, تو ہم تو جانوروں سے بدتر ہی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جو برے لوگ ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کہہ رہے ہم تو برے نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی برائی ہو, میں تعویل کر رہا ہوں نا, میں تعویل کر رہا ہوں تاکہ یہ بیان سنیں. اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ جانور میں گدھے گھوڑوں کی مثال, میں بھی تو گدھے گھوڑوں کی مثالیں دیتا ہوں نا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے ایسے جیسے گدھے گھوڑوں کا, تو یہ ایگزامپل ہے. انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو یار اگر اعمال پہ موت نہ ہوئی تو خنزیر سے بھی بدتر تو ہوئے نا, بات تو ہے. آخر میں انہوں نے کہا ہمیں اپنے آپ کو گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر اب تعویل کا راستہ بند. وہ کہہ رہے ہم کیوں, ہم انسان ہیں یار, ہم گوں ہیں. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی ہے اب یہ میرے سے. ہم ٹرکی کے میوزیم میں تھے ہم لوگ, میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے, 2017-18 کی بات ہوگی. ترکی کے میوزیم میں ہمیں چیزیں وزٹ کروائی جا رہی تھیں. یہ پتہ نہیں فلاں علیہ السلام کا, حضرت فلاں پیغمبر کا, یہ فلاں ہے حضرت علی کا یہ کرتا ہے, یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جبہ ہے. ہم نے کہا یار کچھ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا چلو یہ کہہ رہا ہے تو ہوگا. وہ ہمیں وزٹ کرانا نا, یہ فلاں ہے, یہ حضرت حسین کیا پتہ نہیں کیا ہے تلوار ہے. ایک جگہ ہم گئے, ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. ہم نے کہا یہ کیا ہے. اب تک ہم تعویل کر رہے ہیں یار ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے. میں نے دوست سے کہا, میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی ہے. اس سے جو پرانی رپورٹیں تھیں وہ بھی کیا ہو گئیں, وہ بھی کینسل. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوگا میں نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط نہیں ہیں, لیکن میں نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یار بس کر دو بھائی. تو پھر لطیفہ یاد آتا ہے مجھے. وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا ہمارے دادا کا اتنا بڑا استبل تھا, اس میں گھوڑا اگر 500 سال بھی دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے نا لاٹھی سے. یہ والا ستارہ ادھر لے جاؤ, یہ والا ستارہ ادھر لے جاؤ. سامنے والے نے بولا بھائی اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے. جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. وہ کہاں رکھتے تھے, تیرے دادا کے استبل میں. تو یہ جو بتا, اچھا یہ منہ مبارک کے نام پہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. ہر سال کہیں نہ کہیں ربیع الاول میں منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. وہ خدا کے بندو, جیسے نبی کی پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ایسے ہی نبی کی طرف کسی جھوٹی چیز کی نسبت کرنے والا بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ منہ مبارک پاکستان میں کس کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ تیرے پاس دبئی میں زیارت ہو رہی ہے, ہر چھٹے آدمی کے پاس منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایسا نہیں ہے,
کوئی بھی ایسا کہے نا منہ مبارک ہے، نہیں بھائی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال مبارک ہیں، یہ جھوٹی خبریں ہیں اس بارے میں. تو میں کیا بات کر رہا تھا، پھر دائیں بائیں نکل گیا. ہاں تو وقار الگ، وہ جو تواضع پہ نا ہم گوں کے کنستر سے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی اب ہنسی آنے لگی کہ یار یہ زیادہ ہو گئی. اب میں نے کہا یار اتنی پروقار محفل ہے اور مجھے ہنسی آئے گی اور پھر لوگ بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب ہو کے ہنس رہے ہیں بیان میں. میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا. تو خیر جب میں باہر نکلا تو پھر میں کھلکھلا کے ہنسا ہوں. میں نے کہا یار یہ تواضع کی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی. کوئی گوں کا کنستر بھی، میں نے کہا یار زیادہ ہو گئی ہے بھائی. تو تواضع الگ، تواضع کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو وقار کا مطلب یہ، یعنی تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کہا میں خاکسار. میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، ایک آدمی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا خنزیر اللہ. یعنی وہ حسین کے کتے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اس نے کہ جب نام میں اتنی تواضع چل رہی ہے تو ہم تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو تکبر بری چیز ہے، لیکن وقار کیا ہے؟ اچھی چیز. وقار کا مطلب آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے. دنیا کی محبت، یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی، نہ شہرت کی لالچ، نہ دولت کی لالچ، نہ تکبر. ظاہری ہے جو ہم جانتے ہیں یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وقار اس قدر تھا. حضرت بغیر استری کے کپڑے کبھی نہیں پہنتے تھے. حالانکہ مشہور کیا ہے؟ سادگی. اور حضرت کے ہاں جو امام ہوتا تھا نا، اس کو بھی یہ تھا کہ چنٹیں نہ پڑی ہوئی ہوں اور استری والے کپڑے ہوں، پورے سیدھے. سمجھ رہے ہیں؟ امام میں حضرت نے ترجیح دیتے تھے کہ دبلا امام اور بھاری جسم والا امام، اگر کمپٹیشن ہو تو دبلے کو رکھتے تھے. فرماتے تھے جو بھاری جسم والا امام ہے جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس کی کرتا پیچھے اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے منظر دیکھ کے. یہاں بھی نہیں اٹکنے دیتے تھے کمر میں. تو بالکل حضرت کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اور کپڑے کیسے ہوں؟ سیدھے ہوں. اور وائٹ کپڑے پہنتے تھے اور کوئی کلر نہیں پہنتے تھے. نفاست تھی، یہ وقار تھا. پہن سکتے ہیں کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کا یہ تھا وائٹ کپڑے. بعض ہم نے لوگوں میں کلچر دیکھا ہے کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، پھر وہ رومال منہ میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت نے کسی مولانا کو دیکھ لیا کہ کندھے پہ رومال اور وہ رومال جو ہے نا منہ میں رکھ کے کہیں باہر سفر. حضرت نے غصہ کیا، یہ کیا منہ میں اب رومال منہ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اول تو رومال کندھے پہ ڈالا کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن چلو بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے، وہ کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، ان کا کلچر ہے. تو تبھی دیکھو دین جو ہے نا، دین یہ صرف کتابوں سے نہیں آتا. دین کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. صرف کتابی دین ہوگا نا تو تواضع پہ جب کوئی رسالہ پڑھے گا تو خاکسار بن جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ خاکسار. اور وہی گھوں کا کنستر اور میں گھٹیا انسان، میں بہت ذلیل، میں یہ میں فلانا، اور عجیب سا بن جائے گا وہ. اور جب وہ بیان سنے گا تکبر کے خلاف یا تکبر کے خلاف کتابیں پڑھے گا تو وقار بھی جائے گا اس سے. وہ فرق نہیں کر پائے گا کہ باوقار شخص اور متکبر شخص میں فرق ہوتا ہے. سادگی پہ جب بیان سنے گا تو ناڑا لٹک رہا ہوگا اس کا، اس کو سمجھے گا حضرت جی کیا ہیں؟ سادہ ہیں، کیونکہ ناڑا ان کا ہر وقت میرا تو نہیں لٹک رہا ہے بھائی کہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں کہیں اول جلول سے، عجیب، ایک پائنچا گھٹنے تک، دوسرا پائنچا نیچے تک. حضرت جی کیا ہیں؟ جی سادہ بہت ہیں. بھائی سادہ نہیں ہے، حضرت کو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہر چیز میں اول جلول ہی ہوں گے، پھر یہ ہر چیز میں اول جلول ہوں گے. یہ جو ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس پہ ایک لطیفہ ہے، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو سناؤں گا، پبلک میں سنانے کا نہیں ہے. کچھ لطیفے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹ ہے، وہ خاص لوگوں کو پارسل کرتا ہوں، ہر ایک کو سناتا بھی. جس کا ظرف چھوٹا ہے اس کو تو سناتا بھی نہیں وہ میں لطیفے. جو بہت بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے وہ لطیفے
رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ صرف انہی کو کاپی رائٹ ہے, بس ہوتے ہیں پیسے لے کے سنایا کروں میں, اتنے قیمتی لطیفے ایسے ہی ضائع نہ کروں میں. خیر, تو وقار ایک الگ چیز ہے اور تکبر بالکل الگ چیز ہے. وقار شریعت میں مطلوب ہے, تکبر انتہائی بری چیز ہے. تکبر نام ہے دل کی کیفیت کا. تو ہم تکبر بطر الحق, حق کا انکار. کوئی غریب آیا آپ کے پاس, وہ چونکہ وہ چھوٹا ہے, وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, ادھر دھونس جما رہے ہو آپ. اکثر تکبر کا اندازہ ہو جائے گا میاں بیوی کے جھگڑوں میں. بیوی کا خاندان غریب ہے, اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی, تو کیسے دبائے گا میاں اس کو, اس کے حقوق نہیں دے گا, بات بات پہ مارے گا, ڈانٹے گا, گالیاں دے گا. کیوں؟ اس کے حقوق کے لیے لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کبر. آپ اپنی اوقات بھول رہے ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود, غالباً عبداللہ بن مسعود تھے, ان کو دیکھا کہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. اب غلام کمزور ہوتا ہے, وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, کوئی اس کا ساتھ بھی نہیں دے گا. اس کی دھنائی لگائی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, تم جو اس غلام کو مار رہے ہو نا, تو جتنی تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے سزا دینے کی, اللہ کو تم پہ اس سے بھی زیادہ قدرت ہے تمہیں سزا دینے کی. عبداللہ بن مسعود ایک دم خوفزدہ ہو گئے اور فوراً کہا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد. غلام آزاد کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس زمانے میں کسی کے پاس 0 میٹر لینڈ کروزر ہو کروڑوں روپے کی, اور وہ اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دے, یہ مطلب ہوتا تھا غلام آزاد کرنے کا. غلام سے زیادہ قیمتی چیز اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھی, کیونکہ انسان ہے جو آپ کو اس پر ملکیت ہے, 100% آپ کے کنٹرول میں ہے. غلام جو کمائے گا وہ مولا کا ہوگا. سمجھ رہے؟ غلام کا جو تصور ہے نا, جو کچھ کمائے گا تو وہ مالک اس کا کون ہے؟ اس کا مالک وہ ہے جو غلام کا مالک ہے. اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے غلامی کے طوق میں, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. مالک کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے, سارے کام وہ کرے گا بغیر تنخواہ کے. یہ مطلب تھا غلام کا. تو جب آپ غلام, خادم الگ چیز ہے, ملازم الگ چیز ہے, ملازم غلام نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ ملازم سے تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جاب کر رہے ہیں, اتنی تنخواہ ہے, وہ جب چاہے جاب چھوڑ کے چلا جائے. غلام کا مطلب وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا کچھ آپ کو جب تک آپ اس کو آزاد نہ کریں. کروڑوں روپے کی ملکیت ہے وہ. اور عبداللہ بن مسعود تو تھے بھی مسکین اور غریب صحابی. تو اتنا خوفزدہ ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ ہوا عتق لوجہ اللہ, یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ آزاد, کیونکہ میں ڈر گیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ طاقتور کمزور کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی ہم سے بھی کوئی ہے جو ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے, ہمیں ٹرک کے نیچے لا کے مار سکتا ہے, ہمیں کسی وائرس کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے, ہمیں کسی ایسے غم میں ڈال سکتا ہے کہ جس غم سے ہم زندگی بھر نکل ہی نہ پائیں. لیکن وہ جب اپنی اوقات بھولتا ہے, وہ سمجھتا ہے میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس دولت ہے, تو میں ہی پاورفل ہوں, اور یہ جو کمزور لوگ ہیں میں جو مرضی کرتا رہوں ان کے ساتھ, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اپنی اوقات اپنے عمل سے بتا رہے کہ وہ اپنی اوقات بھول گیا. تو اللہ نے ان آیتوں میں اس کو اوقات یاد دلائی ہے کہ ایک اوقات تو سب میں کامن ہے, وہ یہ کہ غلیظ پانی سے بنایا. تو غلیظ پانی پہ تکبر بالکل بھی جچتا نہیں ہے. تو میں بزرگ کا بتا رہا تھا نا, انہوں نے بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ کا ماضی یہ تھا کہ غلیظ پانی سے بنے, حال یہ ہے کہ پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہو, اور مستقبل کیا ہے؟ ادھر جان نکلی فوراً باڈی میں اسمیل آنا شروع. کتنے بڑے حضرت جی ہوں, کتنا بڑا آفیسر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, فوراً لاش پہ کیڑے آنا شروع ہوتے ہیں. کتنی غلیظ گندی اسمیل. میت کو کون ورنہ گھر سے نکالتا بھائی؟ باپ اور ماں کے جنازے کون قبر میں ڈال کے آتا؟ محبت نہیں ہے کیا؟ ڈالتے. لیکن کیوں ڈال دیتے ہیں قبر میں؟ بھائی کیڑے پڑنے سے پہلے ڈال دو ان کو. اتنی بدبو ہوتی ہے نا لاش میں, اتنی غلاظت.
آنکھیں پھولنا شروع ہوتی ہیں, سر پھولنا شروع ہوتا ہے, اتنی اسمیل ہوتی ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے. تو اس کے بعد کوئی میں یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی, پاگل پنے والی باتیں ہیں یہ. تو تکبر کا کیسے پتا چلتا ہے؟ تکبر کیسے پتا چلتا ہے؟ کمزور کے ساتھ آپ کیا کرنا شروع کر دو؟ زیادتی. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ آفیسر تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, ابھی تو ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے ہمیشہ ان کا پھڈا ہوتا تھا اپنے بڑوں سے, یعنی جو اپنے سے بڑے آفیسر ہیں. ہم بھی دیکھتے تھے یہ. وہ کہتے تھے یار میں ہمیشہ اپنے سے بڑے سے لڑتا ہوں, اپنے ماتحتوں سے نہیں لڑتا. ایک تو بڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کا امیر ہے, اس کی تو شریعت نے حکم دیا ہے رسپیکٹ کی جائے, اس سے پھڈا نہ کیا جائے. جو بھی کمپنی میں آپ کا باس ہے بلا وجہ نہ لڑیں اس سے. فوج میں کوئی کسی کا آفیسر ہے یا پولیس میں, وہ تو رسپیکٹ دینے کا شریعت میں حکم ہے, آپ اس کو عزت دیں. ایک بڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اور آپ اس کا ہاتھ نہیں روک رہے, لیکن وہی کام جب کوئی چھوٹا کرتا ہے تو رکھ کے 6 چماٹ لگا دیتے ہو آپ, حالانکہ وہ چھوٹا آپ کے مکمل کنٹرول میں ہے. اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہو. کہتے ہیں نا مرغی کو توپ سے اڑانا, سنا ہوگا نا آپ نے. وہ چھوٹا ہے, آپ اس کو آرام سے سمجھا دو گے, وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ سے بھی بات حل, لیکن اس پر تو ایسا غصہ. یہ مقولہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آدمی گھر میں شیر ہے اور گھر کے باہر بلی ہے. کیوں؟ گھر میں بیوی بچوں پہ اتنا روب جماتا ہے ہر وقت. بیوی بچے ڈرتے ہیں جیسے گھر میں جب یہ آیا تو کوئی چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے, یہ حالت ہوتی ہے گھر. باہر کیا ہوں گے؟ بھیگی بلی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سے طاقتور پہ کبھی غصہ ہی نہیں آتا, ہمیشہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ. یہ ایک واضح علامت ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. یہ واضح علامت ہے, علامتوں سے پتا چلتا ہے نا بھائی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹروں کے بھی دیر آر 2 types آف ڈاکٹرز. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں رپورٹیں دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کو بھی میں سمجھ گیا ہوں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں ابے بھائی رپورٹوں کو رکھ سائٹ پہ, تو بتا ہو کیا رہا ہے تجھے. مثال کے طور پر کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں, آپ کا کولیسٹرول LDL آیا 200 یا 160 یا 170 یا 200 آ گیا وغیرہ وغیرہ, وہ ایک دم رپورٹ پڑھ کے 3 فٹ اچھلے گا, وہ دھڑام سے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آئے گا, اتنا زیادہ کولیسٹرول, ایسے بس گئے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کیا ہے؟ بہت زیادہ. ایک ڈاکٹر ہی ہے کہ بھئی ہے زیادہ تو آپ بیمار ہیں. ایک ڈاکٹر, دوسرے ٹائپ کے ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا 150 ہے یا 200 ہے, ہو گیا رہا ہے آپ کو, چلتے ہوئے سانس پھول رہے ہیں؟ نہیں جناب میں تو بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, اچھل رہا, کود رہا ہوں. اچھا کوئی دل میں کوئی پین, کوئی کبھی کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں جی. پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہو آرام سے؟ ہاں جی چڑھ جاتے ہیں. دوڑتے ہو کچھ پین تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اور وغیرہ وغیرہ, یعنی جتنی علامتیں تھی. بلڈ پریشر تو نہیں ہے جی, نارمل ہے. کب سے نارمل ہے؟ کئی سالوں سے نارمل ہے, اب بھی نارمل ہے. سب چیزیں فٹ فاٹ ہیں. بولتے ہیں یہ رپورٹوں سے, یہ ڈاکٹروں کی رائے, میں نہیں کہہ رہا ان میں صحیح رائے کون سی ہے غلط رائے کون سی ہے, یہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے دو, اس کی ٹینشن بولو مت لو جب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی آپ میں وائٹامن ٹیسٹ کروا لیں, پتہ نہیں B12 کا یا B6 کا ٹیسٹ کروا لیں. آپ ٹیسٹ کروایا, اس میں کمی آئی, فوراً آپ یہ کھائیں وہ کھائیں. دوسرا ڈاکٹر ہوگا, وہ کہے گا آپ کو کانپتے تو نہیں ہیں آپ, راشا تو نہیں ہوتا, گھبراہٹ تو نہیں ہوتی, بے چینی نہیں جی میں فٹ فاٹ ہوں, 2 شادیاں کرنے کے بعد بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی. میں 4 اس لیے نہیں بول رہا کہ لوگ سمجھیں گے شاید میں اپنی مثال دے رہا ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا پھر کسی قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت بولو نہیں ہے. جب علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر رپورٹوں پہ کچھ نہیں رکھا. یہ دونوں رائے ہیں ڈاکٹروں کی. اب اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ میں بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی حنفی شافی ہوتے ہیں, صرف یہ مولویوں میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. ڈاکٹروں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. تینوں قسم کے طبقے ڈاکٹروں میں پائے جاتے ہیں. جو اہل حدیث ڈاکٹر ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بالکل چھوڑ دو, روٹی چاول بالکل چھوڑ دو, یعنی کہ دنیا چھوڑ دو بس, ان کی بس نہیں چل رہا ہوتا. آپ میٹھا کتنا کھا سکتے ہو, سونگ سکتے ہو تھوڑا سا بس. آپ کیٹو ڈائٹ کے نام پہ ڈاکٹروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کیٹو ڈائٹ. آپ یہ بھی نہ, ان کا یہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے, یہ بھی نہ کھانا, یہ بھی نہ کھانا, یہ بھی نہ کھانا. آدمی کہتا ہے بتا دے بھائی تو کھانا کیا, خالی یہ بتا دو. ہم کہتے ہیں چکن کھائیں آپ بوائل کر کے, اور بس چکن کھائیں آپ بوائل کر کے, اور وہ بیف بھی کھائیں اور وغیرہ وغیرہ, بس گوشت ہی کھاتے رہیں آپ. خیر یہ ہے اہل حدیث, بہت سخت ہوتے ہیں یہ. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بریلوی, کہتے ہیں جائیدادیں بھی کھا جاؤ آپ کا بس چلے, سب کچھ کھاؤ, رج کے کھاؤ, بس ورزش کیا کرو, اس کو یوٹیلائز کرو. آپ پراٹھے بھی کھاؤ, چینی بھی کھاؤ. پڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹر, آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں, آپ جاؤ انٹرنیٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ. سب کچھ کھاؤ بھائی, کچھ نہیں ہوتا, بھاگو دوڑو بس, تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. تو اور کچھ دیوبندی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ یہ کہ سب کچھ کھاؤ, نہ یہ کہ سب کچھ نہیں کھاؤ, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈاکٹروں کا میں زیادہ نہیں پوسٹ مارٹم کروں گا. خیر, تو کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو رپورٹیں دیکھ دیکھ کے ایک ایک چیز تجویز کرتے رہتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی تیرے کو ہو کیا رہا ہے جب کوئی ہو کچھ نہیں رہا, فٹ فاٹ ہے تو بس صحیح ہے, فٹ فاٹ ہے. علامتیں تو اسی طرح یاد رکھو, تکبر اس کی رپورٹ ہمیں نہیں مل سکتی کہ ہم کوئی لیب میں ٹیسٹ کروا دیں. آغا خان لیب میں گئے, ٹیسٹ کروایا اور آ گیا کہ اس کے اندر اتنا تکبر پایا. اگر ایسا ہوتا نا تو مسئلہ آسان ہو جاتا. ہم میں ہر شخص ٹیسٹ کرواتا, بھائی تکبر کا جو لیول ہے اس حد تک تو قابل برداشت ہے. فار ایگزامپل 100 سے کم جو ہے وہ نارمل میں آتا ہے, اتنا تو ہر ایک میں. ابھی ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا بالکل ہی متواضع ہوں, صحابہ تو نہیں ہم لوگ, تو اتنا ایسا ہے کہ جہنم سے بچا لے گا آپ کو. جنت الفردوس میں لے جانا چاہتے ہو تو پھر 50 سے کم ہونا چاہیے, اور جہنم کے اعلیٰ طبقے میں 200 سے اوپر جو ہوگا وہ, اور اگر 400 ہے تو شیطان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ شیطان نے کروائی ہو, غلطی سے آپ کے کھاتے میں آ گئی. تو اگر ایسا ہوتا پھر ہم تواضع کا ٹیسٹ بھی کرواتے, تکبر کا ٹیسٹ بھی کرواتے, حسد کا ٹیسٹ بھی بہت سے لوگوں میں حسد کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سو میں کم ہوتا ہے, بہت سو میں بہت, جو بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, کہ یہ مفتی صاحب بزنس کلاس سے اتر کے آ رہے ہیں, ہائے ہائے کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, یہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار, یہ مولویوں کے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یار. اگر بھائی مولویوں کے بڑے مزے ہیں تو بنا لے اپنے 1-2 بچے کے, تو بھی مولوی. پھر بنائیں گے پھر بھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے مزے نہیں ہے, مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار. خیر, تو اگر حسد کا ٹیسٹ ہو سکتا ہوتا تو ہم آغا خان لیب سے حسد کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور حسد کا مادہ, کسی کی خوشی کو دیکھ کے آپ کو بلا وجہ آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح منفی سوچ, بغض, خامخواہ کا کینہ, کسی سے دل میں ایک دفعہ نفرت ہوئی تو اب اس کو لے کے بیٹھ ہی گئے, ختم ہی نہیں ہو رہی نفرت. یہ بھی ایک بیماری ہے یار. ٹھیک ہے ہو گئی, اب ختم کرو اس کو, نہیں, اب اس کی ہر پازیٹیو چیز کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں, نیگیٹو. اسی طرح عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں لوگ, عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. خیر, تو یہ جتنی بیماریاں ہیں, بے جا غصہ, ایک غصہ تو کنٹرول میں, جو شریعت نے ہمیں, فطرت نے ہمیں دیا ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے, وہاں تو غصہ آنا چاہیے. ایک ہے بلا وجہ کا غصہ. تو یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں, اگر ان کے حب دنیا, سب سے بڑی بات, دنیا کی محبت کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے نا. جتنا رہنا ہے اتنا دنیا سے محبت کرو بھائی, لیکن محبت اتنی چل رہی ہے کہ جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اگر لیب میں ٹیسٹ ہو جاتے, یہ لیبارٹری لفظ نہیں ہے, لیبریٹری کچھ اس طرح کر کے لفظ ہے, تو اتنا مشکل ہے کہ میں نے پھر وہ لفظ ہی نکالنا زبان سے چھوڑ دیا. میں لیب بول کے چپ ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیب میں ان تمام چیزوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہوتے تو ہم سب ایک ٹیسٹ کرا لیتے, لیول پتہ چل جاتا. مفتی صاحب باتیں تواضع پہ کر رہے ہیں مگر تکبر کا اتنا وہ چل رہا ہے, دنیا کی محبت کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت اتنی ہے, تو کتنا آسان علاج ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے, آسان علاج ہو جاتا.
پھر ہم بزرگوں کے پاس آتے, حضرت میرا تکبر کا لیول 200 آیا ہے, کائنڈلی شیطان سے تھوڑا سا ہی کم ہے تو اس کو آپ لیول پہ لے کر آئیں. وہ بزرگ آپ سے وہ کام کرواتے کہ تکبر کی ایسی کی تیسی کر دیتے. وہ آپ سے غریبوں کے جوتے پالش کرواتے. پہلے خانقاہوں میں یہ ہوتا تھا. شیخ اور پیر و مرشد سمجھتا تھا نا یہ آدمی میں دماغ اس کا زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے. پہلے خانقاہیں ایسی ہوتی تھیں, اب چند خانقاہیں ٹھیک رہ گئی ہیں, باقی خانقاہوں میں سوائے پھوڑنے پھاڑنے کے دیگیں پہ دیگیں اور گردنیں, ماشاء اللہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح جا کے, اتنی موٹی موٹی گردنیں لنگر کھا کھا کے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بس کوئی کام ہی نہیں ہے. جو بے روزگار ہوتا ہے خانقاہ میں آگے پڑ جاتا ہے. تو پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھیں اس میں پیر و مرشد, اب ٹیسٹ تو ہوتے نہیں, علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, کبر, اس کے اندر حسد کا مادہ زیادہ ہے, اس کے اندر کینہ اور بغض کا مادہ زیادہ ہے, یہ دنیا مردار کا عاشق ہے. گیٹ اپ نہیں ہے عاشقوں والا, گیٹ اپ تو ایسا لگے گا جیسے حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا, دیکھو صرف ٹوپی پہنانے کی دیر ہے, سفید کرتا شلوار پہنا دو اور آپ دیکھو ماشاءاللہ امن کے ایوارڈ مل رہے ہیں. خیر, تو گیٹ اپ تو بڑا اچھا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے. گیٹ اپ تو میرے بھائی فرعون کا بھی بڑا اچھا تھا. داڑھی فرعون کی تھی یا نہیں تھی؟ فرعون کی بھی داڑھی تھی, اور پورے پراپر ڈریس اس زمانے میں سب پہنا کرتے تھے. تو گیٹ اپ سے تھوڑی یہ ہوتا ہے, اندر بہت ساری چیزیں بہت خراب چل رہی ہوتی ہیں جو انسان کو گھن کی طرح کھا رہی. اچھا, یہ جتنی باطنی بیماریاں ہیں نا, ان تمام چیزوں سے ایک نقصان ہوتا ہے, آخرت کا تو ہوگا. ایسا آدمی خوش کبھی نہیں رہ سکتا. جس کے اندر تکبر ہے خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہے گی. اس کو رسپیکٹ چاہیے, اور دنیا بڑی ظالم ہے. جو رسپیکٹ کے قابل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو ہے ہی نہیں قابل, تجھے کہاں سے ملے گی. ہر وقت ان کو کیا چاہیے, عزت چاہیے. عزت کے بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں, دولت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں. جتنی بھی دولت مل جائے نا, ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے چھن تو نہیں جائے گی کہیں, چھن تو نہیں جائے گی کہیں. ان کی ساری خوشیاں ان کی جھولی میں لا کے ڈال دو, ایک خوف, یہ چھن تو نہیں جائے گی خوشی, ایسا تو نہیں ہو جائے گا, ویسا تو نہیں ہو جائے گا. کیونکہ انسان کو جس سے حد درجے, تو اس کے چھننے کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے. ان کو کتنی بڑی ڈپریشن ہے یا نہیں ہے, یہ کس قدر عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. یہ تو نہیں, اور پاکستان میں تو ہر وقت خطرہ موجود ہے ویسے ہی, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو, ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں. پھر جس کے دل میں حسد ہو وہ خوش رہ سکتا ہے؟ بولو. کیونکہ بھائی یہ ام للانسان ما تمنا, قرآن کہتا ہے تمہیں وہ سب کچھ دنیا میں نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. تم خدا تھوڑی ہو, بہت سی چیزیں میں چاہ رہا ہوں گا مجھے ملیں, نہیں ملیں گی, میرے دشمن کو ملنا شروع ہو جائیں گی. آدمی حسد میں جاتا ہے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے مل نہیں رہی. اور مل کس کو رہی ہیں؟ مل بھی دشمن کو رہی ہیں. دشمن ترقی کر رہا ہے, حسد حسد حسد. تو ان تمام چیزوں کا اگر لیب میں ٹیسٹ ہوتا تو بیماری تو پتہ چلتی نا. پھر بزرگوں کے پاس آتے, بزرگ علاج کرتے, اور وہ والے بزرگ علاج کرتے جن میں خود یہ بیماریاں نہیں ہیں, پھر وہ علاج کرتے. پہلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا, جس کے دل میں دیکھتے تھے نا بزرگان دین دولت کی محبت ہے, اس سے نوٹ جلوایا کرتے تھے. صدقہ خیرات نہیں, جلواتے تھے. یہ جائز نہیں ہے اس زمانے میں, آپ یہ کام نہ شروع کر دیں. جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ ہے نا, ادھر سے پکڑ کے آگ لگاؤ, جلے, اور ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی کیا ہو, جلے. آپ نہ شروع کر دینا, اللیگل ہے یہ. ایک مثال دے رہا ہوں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تاکہ, اور یہ دوسری گڈی بھی جلا, تیسری بھی جلا, دل سے کیا نکلے, محبت نکلے. ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست کا یہ تو پیسے کا نقصان ہے. بھائی دل کو بچانے کے لیے پیسے کا نقصان ہے. یہ پیسہ بہترین جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. نارملی یہ ضیاء ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اسراف ہے. تبھی تو جو اہل اللہ ہیں وہ فیصلہ کریں گے نا کہ تیرا یہ علاج ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صدقہ بھی نہ اس کو دینے دو علاج کے طور پہ. ویسے تو صدقات و خیرات کی اسلام میں بہت فضیلت ہے, کیونکہ صدقہ بھی دیتا ہے تو بعض دفعہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا کیس. تو آگ لگا, دل جلے, نوٹ جلے گا تو تیرا دل بھی ساتھ ساتھ جلے گا. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو. عشق
ہو گیا کسی سے اور معشوقہ کا انتقال ہو گیا, خود بخود عشق ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر جب تک وہ زندہ رہتی عشق ٹھیک ہوتا؟ جو کم درجے کا پیشنٹ ہے اس کا تو ٹھیک ہو جاتا, جو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے پیشنٹ ہیں ان کا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معشوقہ مر نہ جائے. میں جب کال سنا کرتا تھا 2012-13 کی بات ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہی تھی لڑکی, اس کا فون آیا کہ مجھے وہیں اپنے جہاں میں ہاؤس جاب کر رہی ہوں کسی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی ہوں میں, اور اس نے بھی بڑے لارے لپے دیے ہوئے ہیں مجھے, لیکن اب وہ لارے رپے دے کے, جیسے کہ ہوتا ہے نارمل مرد کھیلتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, جب دل بھر جاتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں, تو وہ پیچھے ہو گیا. تو اس نے کہا میں پاگل ہو گئی ہوں اس کے عشق میں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, مجھے وہی چاہیے, اور وہ مان نہیں رہا مجھ سے شادی پہ, وہ تو مجھ سے جان چھڑا رہا ہے, ظاہر ہے دوسری لڑکیوں میں انجوائے کر رہا ہوگا وہ. اب یہ مجھے فون کری میں پاگل ہو گئی, میں نے پھر اس کو ذکر بتایا, کچھ علاج بتایا, جو بھی تصوف میں عشق نکالنے کے طریقے ہیں وہ عمل کر کے ہی نہیں دے رہی, وہ عمل ہی نہیں کر رہی. میں نے کہا بھائی آپ اپنی حفاظت کرو, آپ مر جاؤ گی اس عشق میں, پاگل ہو جاؤ گی, آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹکے کرو. نہیں جی. کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا کہ مفتی صاحب وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, یہاں سے چلا گیا ہے, تو میرے دماغ سے نکل گیا. مایوس ہو گئی نا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ علاج یہ ہوتا ہے کہ مایوس ہو جاؤ کہ یہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے, پھر انسان صبر کر لیتا ہے, اگر ورنہ تو بیوقوف ہوتا تو گولی مار کے مار دیتا ہے اپنے آپ کو. تو بزرگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, جب پہلے زمانے میں کرتے تھے کہ جب دولت کا عشق ہے, دماغ میں ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, دولت, نوٹ, ہر وقت, اس سے بڑا عذاب نہیں ہے بھائی کوئی, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو وہ بزرگ کیا علاج بتاتے تھے, کڑک کڑک نوٹ لے کے کنارے سے, ایک دم سے آگ نہیں لگاؤ, کنارے سے آگ لگاؤ, اس کو جلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو, وہ وہاں جل رہا ہوگا, ادھر دل میں, کیونکہ ابھی آپ کو اس لیے لے کر آپ کا نوٹ جل نہیں رہا ہے, ادھر دل میں کیا ہوگی, دل میں بھی آگ لگے گی. تو ایک پھر دوسرا, ایک ترسا ترسا کے. تو اور پہلے مرید بڑے ٹائٹ ہوتے تھے, کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے اصلاح کے لیے کہ آپ جو علاج بتائیں گے ہم کریں گے. اب جو مرید ہوتا ہے نا وہ پیر صاحب کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے, کیوں ہر چیز میں کیا چلا رہا ہے, کیوں. میں واقعہ سنا ہے نا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے, گھوسن کہتے تھے میرا خیال ہے اس کو, گھوسن سے عشق ہو گیا ہے. تو ہماری تھانوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صحیح جگہ پر آئے ہو, ہم تمہارا علاج کر دیں گے انشاءاللہ, لیکن علاج سے پہلے کچھ پرہیز ہے. علاج تو بعد میں ہوگا, پہلے کیا ہوگا, پرہیز. اس پرہیز میں یہ ہے, اس کا جان بوجھ کر دل میں خیال نہ لے کر آؤ. یہ جان بوجھ کر اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو غیر اختیاری طور پہ خیالات تو آئیں گے نا, جو خود سے آ رہے ہیں آنے دو, جان کر نہیں سوچنا کہ فارغ بیٹھا ہوں چلو اس کے بارے میں سوچو. یہ اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں اسے سوچنے کے لیے, کہ جان کر اس کے بارے میں سوچنا نہیں, اور اس کے بارے میں کسی سے بات چیت بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ. تو یہ پہلے پرہیز کرو چند دن, اس کے بعد میں علاج بتاؤں گا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, میں دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کی زیارت ہو جائے. آپ کہہ رہے ہو سوچو نہیں, میں تو دودھ کی ضرورت نہیں ہے, دودھ خریدنے جاتا ہوں. تو حضرت مولانا تھانوی نے رکھ کے ایک لگایا چماٹا, بولا نالائق, جب مجھے مان نہیں رہے ہو, میری مان نہیں رہے ہو, تو میرا ٹائم ضائع کرنے میرے پاس آئے کیوں ہو؟ بھائی آئے تو اس لیے ہو نا کہ جو, ہاں مجھے یاد آیا, آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بس کسی طرح وہ دلا دیں آپ. اس کا خیال تھا اللہ والے بزرگ ہیں تو یہ اللہ سے دعا مانگیں گے یا کوئی عمل بتائیں گے, وہ آ جائے گی میری جھولی میں, دعا مانگیں گے نا. تو انہوں نے کہا میں کیا لڑکیاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ تو ایک تھپڑ لگایا کہ اپنا بھی ٹائم, پہلے لوگ بزرگوں کی مار کھا بھی لیا. اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے نا وہ تمیز ہے. لوگ فخر سے بتاتے تھے یار ہم نے بڑوں کی ماریں کھائی ہیں, ہم نے باپ کی ماریں کھائی ہیں, ماں کے تھپڑ کھائے ہیں, یہ فخر سے بتاتے تھے لوگ. اب تو یار ایسا کبر ہے نوجوان نسل میں, نہ ٹیچر کا احترام, نہ بڑوں کا احترام, نہ بزرگوں کا احترام, نہ مسجد کے امام کا احترام. سارا کلچر ہمارے سوسائٹی میں گوروں سے آ رہا ہے. گوروں میں احترام نہیں ہے, گوروں میں رسپیکٹ ہے سب کے لیے سیم برابر.
जमशेद से भी उसी तरह मिलेंगे जैसे अपने फादर से मिल रहे हैं। जमशेद में और फादर में कोई फर्क? फादर से भी हाउ आर यू फादर, नाइस टू मीट यू, बस। और जमशेद आएगा तो भाई जमशेद से अलग मिलो। फादर जब आता है तो इंसान की बाजू झुक जाते हैं, निगाहें झुक जाती हैं। अब्बा के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करना है, तकिए पे टेक लगा, अब्बा सामने बेचारे ऐसे बैठे और ये टेक लगा पे टांगे फैला के बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूं लड़कों को, नौजवानों को, यार ये तो बुरी चीज है यार। अब्बा आए थोड़ा सा तो हिल ले। मैं नहीं कह रहा टेक लगाना बंद कर दे, थोड़ा सा हिले, यूं यूं बस इतना हिल जाए, अब्बा को पता चले मुझे थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी भी दे दो, इस जमाने में बहुत है। अब्बा ने कौन सा अपने अब्बा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप थोड़ी सी भी इज्जत दे दें। मैं कहने वाला था अब्बा ने कौन सा अपने अब्बा को दी होगी, लेकिन गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें, सही है ना। अम्मा आती है थोड़ा सा हिल लें यार, डांट दे तो मुस्कुरा लें कि अम्मा की डांट है भाई, कोई बात नहीं। हर बात में ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। मस्जिद का इमाम है यार, चलो जैसा भी है, थोड़ा सा आपसे तेज। पहले हमें याद है हमारी मस्जिद के इमाम साहब लड़कों को बुला दो, इधर लड़के सारे काम छोड़ के आ रहे होते थे, यार इमाम साहब ने बोला जा ऐसा कर, वो छेड़ने लेकर आ। वो जाता था भागता हुआ। फिर हमने वही दौर देखा, इमाम साहब ने बुलाया, इधर आ, वो कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। अपने जमाने में देखा कितनी जल्दी कल्चर चेंज हुआ है, समझ रहे हैं भाई। तू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं कह रहे मेरे पास टाइम नहीं, बोले इमाम साहब मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आप काम बताएं, मैं किसी और को बोल देता हूं। इमाम खुद ही बोल देगा नहीं यार चलो कोई बात नहीं। बदतमीजी आ रही है हमारी सोसाइटी में। जो चीजें गोरों से लेने की थी वो तो ले ही नहीं रहे। सफाई ले लो उनसे, अव्वल तो वो भी लेने की जरूरत नहीं। हमारे मजहब में कम है क्या जो हम कहीं और से लें? लेकिन कम से कम जो चीजें सीखने की है वो सीख लो ना। सारे उल्टे काम वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारी अदालतें भी रज के कल्चर को तबाह। भी देखो कोर्ट में कानून बन रहा है, बेगम को अगर दूसरी शादी की धमकी दी तो ये भी जहनी टॉर्चर में आएगा, इस पे भी FIR कट सकती है। बेगम पे हाथ उठाया तो टॉर्चर में आएगा, डांट दिया तो मेंटली। अबे बेगम को तुम बाप से भी ज्यादा बेगम हम लोग भी रखी हुई है भाई हम लोगों ने। हमारे बेगमों से जाके पूछो, मेरा ख्याल है मेरी कोई शायद बुराई नहीं करेगी, जुमला मैं कभी कहता नहीं हूं, हम भी तमीज से रहते हैं यार। लेकिन आप जब इतना ज्यादा किसी को बाप बना दोगे तो मियां बोलेगा अबे बेगम नहीं गर्लफ्रेंड इज द बेस्ट। बेगम नहीं बनाओ किसी को, क्या रखो? गर्लफ्रेंड। ये सारा निकाह के निजाम को तबाह बर्बाद करने की साजिशें हैं। इन कमबख्तों के अपने तो घर आबाद होते नहीं है। जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं ना, इनमें अक्सरियत के अपने घर आबाद नहीं होते। तो ये चाहते हैं इस कौम को भी ऐसे ही अपाहज कर दें। मैं नहीं कह रहा बीवी को आप मेंटली टॉर्चर करो या हाथ उठाओ उसके ऊपर, लेकिन ये क्या बात है कि यार उसको कुछ भी, यानी वो शौहर के ऊपर कोई भी बल्ली डालना चाहे ना, किसी भी बात को बुनियाद बना के उसको अंदर कर सकती है। जब चंद मियां मार्केट से शार्ट होंगे, जेलों में जाएंगे, लोग इबरत हासिल करेंगे, बोलेंगे भाई गर्लफ्रेंड बना लो, बीवी बोलो मत बनाओ। ये आने वाला है। तो इस पे मजबूत आवाज उठा, बोले ये हम नहीं मानते इस कानून को। खैर, तो क्या कह रहा था मैं यार, तो ये बहुत ज्यादा क़याम ताम चल रहा है आज। हाँ, तो पहले ज़माने में बुज़ुर्गों के यहाँ तरबियत होती थी कि भाई तरबियत ऐसे होती थी कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, तुम जाओ मस्जिद में चप्पल सीधे करो जाके नमाजियों के। हमारे अपने हज़रत की खानका में हमने देखा है, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के यहाँ डिफेंस के एक बड़े ताजिर आए हुए थे, यहाँ सामने बैठे हुए थे हज़रत की मजलिस में, रक्शे वाला और दूसरे थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे, और कुछ बेचारे देसी से मौलवी थे बिल्कुल ही गरीब से, वो पीछे बैठे हुए। हजरत ने उन साहब को, क्योंकि वो हजरत से बैत थे, बैत ना होते तो फिर हजरत ये काम ना करते। जो बैत होता है वो तो पेशेंट है ना, तो डॉक्टर जो टीका लगाएगा, कोई आके आपके टीका घुसेड़ने दोगे यार? कोई बंदा आ रहा है कह रहे यार ये टीका लेके घूम रहा था, तेरा कूल आगे करना, बोलेगा कौन है भाई, हट यहां से। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा टीका लगाऊंगा, तो आप खुद पहले अपना बाजू आगे कर दोगे ताकि किसी और जगह लगाने की कोशिश ना करें। मैं तो डॉक्टर के कोई वैसे टीके लगवाता नहीं, कभी हो ना तो फौरन यूं कर देता हूं मैं ऐसे करके ना, क्योंकि भरोसा नहीं है भाई। तो
جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے ہر شخص کو یوں یوں. بھائی جو تربیت کے لیے آیا ہے تو پھر مالداروں کا علاج زیادہ ٹف ہوتا ہے. مالداروں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, ان میں تکبر کا چانس زیادہ ہے. غریب کے پاس ہے ہی نہیں تکبر کے لیے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے غریب متکبر کو سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن. مالدار متکبر کو بھی ہوگا کم, غریب متکبر کو زیادہ, کیونکہ تیرے پاس تکبر کے لیے کم بخت کچھ ہے نہیں, پھر بھی دھونس جما رہا ہے. ابھی جیب میں جیب ہی نہیں ہے کپڑوں میں, اس کے پیسے نہیں تھے, درزی نے ادھوری سی تھی, پیسے آدھے ملے تھے, اس نے کہا جیب نہیں بنا رہا, اور اکڑتا پھرتا ہے. تو جیسے بوڑھا جو زناکار ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہے کہ طاقت ہے نہیں پھر بھی ٹھرکی بنا ہوا پھر رہا ہے, عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی تکبر ہے. ہاں میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت نے کیا کیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا. ڈیفینس کے بڑے تاجر تھے, حضرت سے بیعت تھے, حضرت نے ان کو پیچھے کر دیا کہ آپ پیچھے بیٹھیں. دیکھنے میں یہ بڑی انسلٹ ہے کسی کی. کوئی نیا بندہ ہوگا بولے گا یار کیسا سلوک کر رہے, اس کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا, اور وہ غریب مولانا صاحب تھے ان کو آگے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کیا تاکہ ان کے دل میں علماء کا احترام آئے. ان کے دل میں کیا ہے؟ میں نے بعض مالدار لوگوں کو دیکھا ہے, ایک تو مولوی کوئی نام کا مولوی ہو, ہے ہی نہیں, علم فارغ ہے, وہ تو چلو, لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں سب سے زیادہ رسپیکٹ تو ان کی ہوتی ہے نا. ان کو ایسے گھما رہے ہوتے ہیں, وہ کھلترو کی طرح نچا رہے ہوتے ہیں بالکل بیٹھ کے مولاناؤں کو. تو حضرت فرمایا وہ مولانا صاحب آگے آ جائیں, آپ کہاں چلے جائیں, لیکن وہ واقعی تربیت کے لیے آئے تھے, ذرا بھی ان کی پیشانی پہ بل نہیں آئے, اٹھ گئے پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور پابندی سے آتے رہے, پھر بھی آتے رہے. آج مالداروں میں یہ ظرف ہی نہیں ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو خانقاہ کہا جاتا تھا, اس کو روحانی تربیت گاہ کہا جاتا تھا, جو آج کل مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. خیر پہلے فاقے کروائے جاتے تھے. خیر تو تکبر, حسد, ان سب چیزوں کے, حسد کے بھی علاج بتائے جاتے تھے, یہ کرو, یہ کرو, تاکہ جیل حسد کیا ہو, ختم ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتابی علم کچھ اور ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت کا علم کچھ اور ہو. تبھی تو صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. تواضع کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. تکبر, نبی سے زیادہ صاحب وقار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی اتنے باوقار تھے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی کھلکھلا کے زور سے قہقہ لگا کے ہنسے نہیں ہیں, حالانکہ آپ خوش مزاج تھے, اتنے خوش مزاج کے صحابی رسول کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں پایا. خوش مزاج ایسے, لیکن مسکراتے تھے. آپ کے چہرے پہ کیا آتی؟ مسکراہٹ. اب خوشی کی بات ہوتی, مزاح کی بات ہوتی, چہرہ چمک اٹھتا تھا آپ کا. صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کیا ہیں, خوش ہیں. اور ہم لوگ کی ہنسی دیکھو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, مجھے لگا کہ ٹائر پنچر ہوا ہے نا, ہوا نہیں نکلتی کر کے ایک دم, باہر جا کے دیکھا بندہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے, عجیب عجیب اسٹائل کی ہنسی ہے ہم لوگوں کی. یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا رو رہا ہے ہنس رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئے گی کہ یہ رونے کی خبر تھی یا ہنسنے کی. ہمارے نبی کو کیا کم غم پہنچے ہیں؟ وقار کا پتہ ہنسنے سے بھی چلتا ہے, رونے سے بھی پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں جب ہنستے ہیں ہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن ہم جتنے ہیں اتنا ہی وقار ہوگا نا ہمارا. لیکن نبی تو بہت زیادہ وقار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن تکبر زیرو, کبر نہیں تھا. کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ کی بوڑھی خاتون آتی, آپ کو اپنے کوئی حاجت ہوتی نا اس کے لیے لے جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے. ایک عرب کے سردار نے کہا, جب آپ نے دیکھا نا آپ سیدنا حسن حسین کو اتنا پیار کر رہے ہیں, اتنی عزت دے رہے ہیں, تو اس سردار نے بولا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. یعنی میں تو, آپ تو مجھ سے بھی بڑے سردار ہیں نا, پھر بھی آپ. تو آپ نے فرمایا جس کے دل سے اللہ من لم یرحم لم یرحم, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. یہ تھا یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ تھے؟ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ. جو متکبر لوگ ہوتے ہیں, جب تک عورت بیوی نہیں بنی ہوتی, آئی لو یو اور رومانس کی باتیں اور ٹھش پش کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جہاں بیوی بن گئی کنٹرول میں, شادی کے شروع میں تو فٹ فاٹ رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی ہے جو ایسی بات کرے اس سے, اور رومانس کی, اور نہ
ہمارے نبی نے دیکھو سیدہ خدیجہ کو وفات کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے آپ، حالانکہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی بھی برتن میں ادھر سے گھماتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تکبر زیرو ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا، چونکہ میں تو خود بھگتا ہوا ہوں نا، مجھے پتا ہے یہ بہت کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. باری تھی سیدہ زینب کی یا سیدہ عائشہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری کس کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے یا کوئی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، شاید اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، صحابہ کے درمیان موجود تھیں. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو حضرت زینب نے اس میں مداخلت کیوں کی ہے. ظاہر ایک سوکن کو تھوڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے، بھائی یہ تو یہاں بیٹھ کے جب وہ کھائیں گے تو تعریف ادھر کی ہوگی نا، توجہ ادھر جائے گی. تو حضرت عائشہ نے غصہ آیا، حضرت عائشہ نے وہ نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور آپ کے دوست موجود ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے میری بیگم نے، تیری بھابھی نے یہ کیا، میں نے رکھ کے چھماٹ رسید کیا. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ڈرتا سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا میں. وہ ہوتے ہیں بیویوں سے ڈرنے والے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. ابے آج تک اپنے سسر سے ایک تھیلا نہیں لیا، بس 2 کروڑ کا استغفر اللہ، ایک تھیلا آج تک میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا. تیری بھابھی نے یہ حرکت کی، مرد جوان، مرد کا بچہ ہوں، جورو کا غلام نہیں ہوں. دوست پوچھ تو نے کیا رکھ کے ایک چماٹ مارا. بھائی ڈرتا ورتا نہیں ہے تیرا بھائی کسی سے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چماٹ نہ بھی لگاتے، لگانے کا دل تو چاہتا نا. کیا خیال ہے؟ ڈانٹتے، مارتے، ذلیل کرتے، بولتے یار دوستوں کے سامنے تم نے ہماری بے عزتی کر دی. کیا خیال ہے؟ دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا، دوست کیا بولیں گے یار باہر. میں اپنا بتا رہا ہوں، اپنا ری ایکشن. لوگ بولیں گے گھر میں تو بڑا جو ہے باتیں کرتا ہے، میرا روب ہے، اور یہ کیا یہ تیرا روب ہے؟ اب ساری زندگی میں بتاتا رہوں گا میرا بڑا روب، لوگ مانیں گے؟ اب تیری بیگم نے اسے اٹھا کے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے لوگ موجود ہیں، گردنیں کٹانے والے لوگ موجود ہیں. آپ سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جتنی محبت آپ سے کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی. لیکن آپ ظرف دیکھو، برتن توڑا ہے اور نبی نے فرمایا غارت امکم، اس کی ایک تعویل کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تمہاری ماں کو کیا آ گئی؟ غیرت میں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی غصہ نہیں. برتن اٹھایا اور سمیٹ دیا اس کو. تکبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن ایسا ہوا تھا ہمارے باس سے چائے کی پیالی ٹوٹ گئی تھی تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سر کوئی بات نہیں. تو باس کے سامنے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. باس کے سامنے آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں، چائے کی پیالی ٹوٹ جائے آپ سے، تو ایئر ہوسٹس بھی کہہ دیتی ہے، بلکہ الٹا ایکسکیوز کر رہی ہوتی ہے، ابے غلطی میری ہے، ایکسکیوز تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہے گے بھائی مجھے تنخواہ کس کی ملتی ہے؟ ایکسکیوز کی کرتی ہے، لوگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی. تو تکبر بالکل بھی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذرا بھی کبر نہیں. تکبر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ بھی کبر ہے. اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا لوگ بولیں گے ابے اس کی تو ایک رائے نہیں ہے، تو پاگل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ منہ سے نکل گیا، اب بس اسی پہ ڈٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب کے سردار آئے، صدقہ خیرات مانگا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا میں. سمجھ رہے؟ وہ چلے گئے واپس. پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں ان کو دینا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ان کو اتنے صدقے کی، اتنی بکریاں اور جو بھی تھا.
اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے آپ نے قسم اٹھائی، ہم نبی کی قسم کیسے توڑوائیں، یہ تو نبی قسم توڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے، بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ۔ پہلے میری رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے، اب میری رائے کیا ہے؟ دیکھو شریعت کا مسئلہ اگر نبی بیان کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے، اس میں آپ کی رائے چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا دینا مناسب نہیں ہے، یہ تو ایک رائے ہے نا، مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کی رائے، اور کتنی مضبوط رائے تھی کہ قسم اٹھائی آپ نے، لیکن جب وہ رائے چینج ہوئی تو آپ نے قسم کا کفارہ توڑ بھی دی، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، میں کتنے اسکالرز کو جانتا ہوں غلطی ہوتی ہے، بھائی ایکسکیوز کر لو، ایکسکیوز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے اگر معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے ابے اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، پہلے کچھ بولتا ہے اب کچھ بولتا ہے۔ بھائی انسان 100% درست رائے رکھ ہی نہیں سکتا ہر چیز میں، اس کی رائے تبدیل، مجتہدین کی رائے تبدیل ہوئی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تبدیل ہوئی ہے، امام شافعی کی رائے تبدیل ہوئی، امام مالک نے ایک رائے کی، کل اس سے رجوع کیا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے رکھی، کل اس سے رجوع کیا، پالیسی چینج کی، نہیں اس طرح نہیں، اب اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھائی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، ابے تیرے پر وحی آ رہی ہے کیا؟ سیاسی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے، کاروباری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے، آپ کا طریقہ کار بھی چینج ہو سکتا ہے۔ جس کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، اور جو اڑ جائے کہ بس وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پالیسی بنی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ حضرت نے نہیں سوری میں اور آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ حضرت نے بیان کیا، چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم امام بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتا، وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں حالانکہ 1 رکعت ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اللہ اکبر کر کے کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ، پیچھے سے لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی چلو میں سمجھا تھا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں حالانکہ ابھی 1 رکعت ہوئی۔ تو حضرت نے مسئلہ لکھا تھا اصل فتاویٰ میں کہ امام اگر کچھ دیر بیٹھ گیا ہے، اتنی دیر بیٹھ گیا کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو اب اگر وہ کھڑا ہوگا نا دوبارہ سے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا۔ وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی 1 رکعت کے بعد امام کو کھڑے ہونا تھا، لیکن کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ گیا، اور اتنی دیر بیٹھ گیا، اتنی تاخیر ہو گئی کہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا ہے۔ پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے، امام کو یاد آیا تو امام کو چاہیے کیا کہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ حضرت نے غالباً ایسل فتاوی میں بھی لکھ دیا، چھپ بھی گیا۔ بعد میں حضرت سے کسی نے کہا حضرت اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم امام نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا، پچھلی صفوں میں لوگ ہو گئے کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے نا تو لوگ سمجھیں گے پیچھے کے لوگ رکوع میں گیا ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اس سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، فوراً کیا کر لیا؟ رجوع۔ اب اس کو چینج کر دو، 2 سیکنڈ لگے ہیں، میں یہ ظاہر فساد ہو رہا ہے نا، لوگ امام اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے پیچھے رکوع میں، وہ کہتے ہیں نہیں میں چونکہ ایکچولی میں مفتی ہوں اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایکچولی چونکہ استاذ ہوں، تم کون ہوتے ہو کل کے چھوکرے؟ فرمایا بالکل واضح بات آ گئی نا سامنے، فرمایا کوئی بات نہیں، پھر رجوع کر لیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا نہ ہو پھر رجوع کر لیں، تو کوئی بات نہیں پھر رجوع کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے یار، ناک پہ مکھی مت بٹھاؤ، تبھی تو کہتا ہوں جو آپ کہنا آپ کو بہت نیک، بولو بھائی بہت نیک کا آخرت میں پتہ چلے گا، ہم نارمل ہی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میری 4 بیویاں ایسے کنٹرول، میں کہتا ہوں بھائی بس پھینکنا کسی اور کے سامنے، ہم تو نہیں بھائی، ہمارا تو چل ہی رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کبھی وہاں چل رہا ہے کبھی وہاں چل رہا ہے، کبھی مسئلہ چل رہا ہے کبھی مسئلہ نہیں بھی چل رہا، تو سب کچھ سب جگہوں پہ چلتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا ہے، ہمارے نبی کی 9 بیویاں، اور آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، لیکن نہ نبی نے تکبر کیا کہ میں سید الانبیاء
اور میری ازواج میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہوئی اتنی کہ مجھے گھر سے 1 مہینے کے لیے نکلنا پڑا, میری تو معاذ اللہ نقل کفر, میری تو گھر میں انسلٹ ہو رہی ہے بھائی, میں تو میں تو دونوں جہانوں کا سردار ہوں, میری بیگموں کو تو بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ مجھے ذرہ برابر ان کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو. نا 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 نا, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی واقعی لیڈر ہیں, واقعی سردار ہیں, واقعی قائد ہیں. آپ نے امت کو وہ دے کے جانا ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہوگا, اور اس میں امت کے لیے نمونہ ہوگا. بھائی جب گھر میں بیگم ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ میاں ناراض ہو کے گھر سے نکلتا بھی ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد تشریف لے, آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا, 1 مہینہ نہیں آؤں گا, ٹھیک 29 دن کے بعد آ گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 1 مہینہ تو ہوا نہیں ہے. آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ ہے, چاند دیکھ لو. سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ابے کیا ہو گیا, نہیں سمجھو گے بھائی تم تو, ویسے تم لوگ ایک والے تو سمجھو گے ہی نہیں, ویسے بھی تمہارے کیا پھڈے ہوتے ہیں, یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا. ابے جب 2 کرو تو پتا چلتا ہے پھڈا کسے کہتے ہیں میاں بیوی کا. یہ جو ایک کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہیں, یہ تم نے بڑے پھڈے دیکھے نہیں ہیں, تمہاری سالوں کے ہاتھوں وہ بےزتی ہوئی نہیں ہے. تم یہ چھوٹی سی بےزتیوں کو بےزتی, تو گئے گھر میں سالے نے چائے کا نہیں پوچھا, تم اس کو بےزتی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں کر رکھا جا رہا ہے. اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے, جب 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا, تو اگر سسرال گئے چائے کا نہیں پوچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ عزت ہو رہی ہے کہ گالیاں نہیں دی ہیں, گھر سے نکالا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ایک والے ہیں نا, ان کو کیا پتا بےزتی کہتے کس کو ہیں. یہ ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہ میرے سسرال نے پوچھا نہیں. میں نے کہا تم سارے 2 کرو, تمہیں گلی میں گھسنے دے دیا نا, تم کہو گے میرے سسرال نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے, مجھے گھسنے دے دیا گلی کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج رکھی ہیں بھائی. ایک وقت میں گھروں میں مسائل بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن کوئی کبر نہیں, کوئی تکبر. ناراضی کا اظہار بھی کیا, 1 مہینہ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ناراضی کا اظہار ہی تھا نا, لیکن اس کو ختم بھی کر لیا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اب اسی کو لے کے کہ میں جو مسلط ہو جائے نا. بہت سے ایسے زنانے اسٹائل کے مرد ہوتے ہیں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں ادھر گیا تھا, سسرال نے مجھے پوچھا نہیں, میں ادھر گیا تھا, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, ادھر مجھے کوئی پوچھتا. ابے تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو خود اٹھ کے پانی پی لیا کر. سسرال نے پابندی لگائی ہے تیرے اوپر کہ تو کولر سے خود پانی نہیں پی سکتا, اور مجھے اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں جب میرا سسرال مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا. پرانی بات ہے, نئی بات نہیں. تو یہ میں کا جو ہے نا کھوپڑے سے نکال دو. تو کہیں سے کہیں اور بات چلی گئی ہے. تو بات اصل میں اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں, اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو جب میرے اور آپ کے سامنے اپنی اوقات رہے گی تو نہ حسد پیدا ہوگا, نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا. حسد اس لیے پیدا نہیں ہوگا بھائی, ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی, ہماری تھوڑی چلے گی. ہماری مرضی سے, وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرتے ہوتے تو دنیا میں کوئی بیل زندہ رہتا. کوے تو چاہتے ہیں بیل مرتے رہیں لیکن نہیں مرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی, جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی. کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا, کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹنا شروع کر دے گا. تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں, نہ تکبر کرو میرے بھائی. میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے, نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں, بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے. میں وقار کی بات بس کر کے نا, دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی, اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو, ہا ہی ہو ہا, ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بے صبری ہے, یہ اسلام نہیں ہے. غموں پہ ایسے مت چیخو. صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے, چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے, وقار الگ چیز ہے. باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے, تکبر
ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا، نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر بہت بری چیز ہے. تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون، تو نہ تکبر پیدا ہوگا، نہ حسد، اور نہ دنیا سے محبت. پتہ ہے جب بھی نہ ناشکری پیدا ہوگی، نہ اترائیں گے ہم. کیوں اترائیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں اوقات معلوم ہے یار اپنی، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے. جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ اتراتا تھوڑی ہے. کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا، اب وہ یوں یوں کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں اپنی، آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ، میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے. تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی، اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے صحت دی، خوشیاں دی. تو ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے، ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو جتنا اللہ نے دے دیا ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں. تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا، اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا. سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے، نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہی مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے، خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھولتے. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں. سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں یاد آتی ہے انسان کو؟ بیت الخلاء میں. اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یوں میں، تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو پھر؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا میں، اور کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ مجھ پہ آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو اپنی؟ سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا ہے بھائی. تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے، یار میری اوقات کیا ہے، یہ ہے. تبھی میں چھپاتا ہوں لوگوں سے، کنڈیاں لگا دیتا ہوں، نظر نہ آئے بھائی. بند چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے. 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے تو کسی نے، میں نام لوں گا نا تو پھر فرقواریت پھیلتی ہے. کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے، خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں، اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ، اس کے اوپر ایک ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے کا ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کی تصویر دکھا دو، بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو. تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنائے ہوئے، 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے گی. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے، صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں، کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں، کچھ 2 ٹائم اپنی. ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات. اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی. آپ جمال گوٹا کھا لیں، اوقات ہی اوقات. رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر، ناک پہ مکھی بٹھانا، ہی ایسے ہر وقت گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی، اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا، جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے، وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں، فرعون بننے کی کوشش نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ₹1,00,000 مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ میں؟ اچھا ماشاء اللہ. عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد، یہی نام ہے نا دلہن کا. ₹1,00,000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں ان کا نکاح حافظ محمد عون کامران محمد کامران
ان سے کروں، اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود البلود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حافظ محمد عون کامران ولد محمد کامران، میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بھائی مائک میں بولو یار. جی قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس میں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلافات سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. چلیں جزاک اللہ. لا بھائی سوالات دیں. جزاک اللہ. دولہا کو چاہیے رنگ سے باہر ہو جائے. یہ رنگ ہے نا. مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ رومال کو کندھے پر لٹکانا ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، لیکن بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ رومال رکھنا یہ سنت ہے. نہیں جناب، سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بمشکل 2 چادریں ہوتی تھیں، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک ازار کے لیے. تو ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے. تو کسی نے پوچھا بغیر کرتے کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر کرتے کے نماز؟ تو فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسے احمق مجھے دیکھیں اور سوال کریں. پھر کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو کرتا نصیب تھا؟ یعنی ہر ایک کو اتنا لباس تھا کہ نیچے کا ازار بھی ہو اوپر کا کرتا بھی ہو؟ تو اس وقت تو کوئی کرتے کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی بغیر کرتے کے پڑھتے تھے. تو اب پہلے کرتا بھی ہو، پھر شلوار بھی ہو، پھر رومال بھی ہو. اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس دور میں، غربت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المساکین تھے. تو کلچر ہے لوگوں کا کہ اپنے کندھے پہ رومال ڈال کے چلتے ہیں. اس کو کلچر ہی رہنے دینا چاہیے، مذہب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جتنا ہلکے رہو اتنا اچھا ہے. میری رائے تو یہ ہلکے پھلکے رہو. کیوں اتنی چیزیں؟ میں سفر میں جب جاتا ہوں حتی الامکان انتہائی کم سامان، اتنا تھوڑا سامان میرے پاس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ یار یہ کیا لائے ہو. تو ہاں فیملی کے ساتھ کبھی ہونا تو پھر میرے کنٹرول نہیں ہوتا نا، باہر ہی میں بادشاہ ہوں. تو بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر تو پورے آپ کو پتہ ہے گھر خواتین کا ایک تو سامان کا ایک پورا ان کا وہ یہ بھی اور وہ بھی اور فلانا بھی اور ڈمکانا بھی. جب
کبھی باہر ملکوں میں ہدیے ملتے ہیں نا, جیسے گفٹ لوگ خوشبوئیں زیادہ دیتے ہیں. میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم, تو بہت لوگوں نے گفٹ دیے خوشبو بہت ساری, تو خوشبوؤں کے 2 بیگ جمع ہو گئے, سارے وہیں بانٹ کے آیا. میں نے کہا بھائی ہم ہلکے پھلکے جائیں گے جیسے آئے ہیں, تو سارے بیگ وہیں بانٹ کے, اٹھا کے لانا کتنا مشکل ہے, تو ہلکے پھلکے رہو زندگی آسان ہوگی, صحیح ہے نا. تو اب مجھے یہاں جے ڈاٹ کی اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں گفٹ میں, جو بھی گفٹ دیتا ہے جے ڈاٹ, میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں جے ڈاٹ چل ہی مجھ سے رہا ہے, جے ڈاٹ والوں سے رابطہ کروں گا, کوئی کمیشن مان دو, جتنے میں آ رہی ہے نا دوبارہ تمہاری دکان پہ واپس پہنچا دوں گا, تمہیں فری میں پڑے گی. کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک طریقہ یہ کہ جے ڈاٹ پہ ایک ڈبے پہ ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس چلا دوں میں, ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس, یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. تو یہ سوال انہوں نے بیچاروں نے پوچھا تھا, وہ تو رہ گیا. ہاں وہ کندھے پہ رومال والا نا, سنت نہیں ہے, ہلکے پھلکے رہو. باقی کوئی کلچر ہے تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو اس کا مسئلہ ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈال بھی سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی. مفتی صاحب جب آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ فقہ کی پابندی کیوں؟ جب چاروں اماموں کو مانا جاتا ہے تو ایک امام کی پابندی کیوں ہے؟ اس پہ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیے بغیر اس زمانے میں اسلام پہ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے چلتے تھے, یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرے اور کہے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے, تو کوئی کہ صحابہ کیسے چلتے تھے, اس دور میں تو بخاری مسلم نہیں تھی. بھائی اس دور میں بخاری مسلم مرتب نہیں ہوئی تھی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اب میں کہوں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے مصحف عثمانی کے بغیر, آپ کہو پھر جب حضرت عثمان کا مصحف تیار نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دور میں کیسے قرآن پہ چلتے تھے, کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے, اس وقت قرآن کو مرتب کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں گیا. لیکن جب مرتب ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں تو اسی مرتب کو اب فالو کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ قرآن یا کہے کہ میرے پاس کچھ تختیاں نکلی ہیں 1400 سال پرانی. اب جو مرتب حضرت عثمان نے جس ترتیب سے کیا ہے اسی ترتیب پہ پڑھنا پڑے گا آپ کو, ورنہ امت ٹوٹ جائے گی. دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اگلی رکعت میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھی ہے, لیکن مصحف عثمانی میں سورہ آل عمران پہلے ہے, سورہ نساء بعد میں. اب وہ بخاری کی حدیث لے کر آئے کہ نبی نے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری میں یہ, تو میں اب اس طرح پڑھوں گا. غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھی جاتی تھی. جب ایک ترتیب پہ امت آ گئی اور اس پہ جمع ہو گئی ہے, اب اس کے خلاف جاؤ گے سوائے امت میں اختلاف اور لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھو حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں, جب ہو گئیں تو اب ان پہ قناعت کرنی پڑے گی آپ کو. اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں تھا. جس صحابی کو, جس تابعی کو جس صحابی پہ اعتماد ہوتا وہ ان سے فتویٰ لے کے عمل کرتے, ختم. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی فتویٰ لو ادھر سے بھی فتویٰ لو, ادھر سے بھی جو آسان لگ رہا ہے اس پہ عمل. جس کو جس پہ اعتماد ہوا اس کے فتوے کو فالو کیا, چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو, ان کی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو, فالو کرتے تھے. لیکن یہ جب اسلام پھیلا ہے, دنیا میں خلافتیں پھیل دی ہیں, تو پھر ایک ریٹن فارم میں اسلامی قانون کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی مرتب ہونی چاہیے کوئی چیز. تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کام کیا, ان کے شاگردوں نے 6 کتابیں لکھی, سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, الزیادات اور المبسوط. یہ امام محمد کی 6 کی 6 کتابیں جو امام ابو حنیفہ کے موجودگی میں اور ان کی ارشادات میں انہوں نے لکھی تھیں, یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. امام حنیفہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تبع تابعین پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تبع تابعین میں تھے وہ. ابن حجر نے راجح قرار دیا کہ وہ تابعین میں سے تھے, یعنی بعض صحابہ کی بھی انہوں نے زیارت کی, نہ بھی کی ہو, لیکن ان کا سلسلہ اتنا زبردست ہے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا. پھر عبداللہ بن مسعود کے جانشین بنے تھے حضرت علقمہ, ان کے جانشین تھے ابراہیم نخعی, ان کے جانشین تھے حماد الکوفی, ان کے جانشین تھے امام ابو حنیفہ. تو امام حنیفہ کے جانشین امام محمد اور امام یوسف, انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ 6 کتابیں لکھی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اسلامی قانون ریٹن فارم میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام حنیفہ کے شاگرد امام محمد,
امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ کئی جانوروں پہ وہ کتابیں لادی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے. کس نے؟ امام شافعی نے. آپ کے اندر بھی ایک اجتہاد کی صلاحیت تھی، آپ نے بھی فقہ کو مدون کیا، ریٹن فارم میں لے کر آئے، اور کتاب الام کے نام سے امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے. کتاب آج بھی ملتی ہے. وہ کتنا مستند علم ہو گیا نا کہ تابعین کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ریٹن میں. اب چونکہ وہ مجتہد تھے تو ان کا بہت سی چیزوں میں امام حنیفہ سے اختلاف ہوا، بہت سوں میں اتفاق بھی تھا، لیکن وہ احترام کرتے تھے امام حنیفہ کا بھی. اور امام محمد ابن حسن کی تو انہوں نے تعریف میں جتنا کچھ کہا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے کسی اور کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں لکھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس، میں امام شافعی نہیں بنتا، میں عام لوگوں کی طرح ہوتا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں. ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں یہ لوگ. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ میں امام مالک ابن انس جن کی موطا امام مالک ہے، انہوں نے بھی فقہ مدون کیا. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کیا اسلام میں جائز ہے، کیا اسلام میں ناجائز ہے. اس پہ پورا ایک قانون ریٹن فارم میں مرتب کیا گیا. امام مالک کے مشہور شاگرد قاسم، ان کی المدونۃ الکبریٰ آج بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کے جو امام بخاری کے استاذ ہیں. کتنے بڑے حدیث کے امام ہوں گے امام احمد بن حنبل، جن کی مسند احمد بھی ہے. امام احمد ابن حنبل نے بھی فقہ مرتب کیا ان کے شاگردوں نے. تو اب یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے، اور بھی کچھ فقہا تھے جنہوں نے فقہ مرتب کیا، لیکن وہ امت میں اس کو قبولیت حاصل وہ چلے ہی نہیں امت میں، یا تو دلائل کے لحاظ سے کمزور تھے یا پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہوا یہ. تو یہ چار فقہ جب مرتب وجود میں آئے ہیں، ان چاروں میں بہت سی چیزیں سیم ہیں، بہت سی ایسی ہیں. 2 امام کا اتفاق ہو گیا، 2 کا اختلاف ہوا، کہیں 3 کا اتفاق ہو گیا، 1 کا اختلاف ہوا. اس طرح زیادہ تر جو متفق ہیں سب چاروں فقہ میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب وہی ہے. کچھ چیزوں میں کئی امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے، امام حنیفہ کے یہاں نہ کرنا افضل ہے. امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے، باقی تینوں امام نے کہا ہاتھ باندھ کے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، اس کو بڑھانا چاہو تو رائی کا پہاڑا بنا دو. ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حیاتی مماتی مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسلام میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں یا نہیں. میں نے کہا اتنا نہیں اس کو عوام میں لے کر آؤ، یہ پھڈا ہوگا. کہنے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نے کہا اچھا تم بتا تیری بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہ اس کو نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی، تو پھر لوگوں کو کیوں تو فتنوں میں ڈال رہا ہے بھائی؟ جب تیری بیوی کو نہیں پتا اور تیرا خیال میں پھر بھی وہ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گی تو پہلے اس کو بنانا. صحیح ہے نا؟ تو کچھ چیزیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے. صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. امت نے اس اختلاف کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن دنیا میں فتنے کا کوئی حل نہیں ہے. اب جب چاروں فقہ مدون ہو گئے، اس پر خلافتیں چلی ہیں، اسٹیٹس چلی ہیں، ریاستوں کے سعودی عرب میں اب بھی جو قانون ہے نا وہ فقہ حنبلی ہے. اب بھی جو عدالت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے. تو ملیشیا میں فقہ شافعی قانونی طور پر ہے، اور بر صغیر میں میجورٹی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی آئی ہے. خلافت عثمانیہ چونکہ فقہ حنفی، بغداد کی خلافت میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی تھا، تو سب نے سب کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے چاروں فقہ جب مدون ہوئے وہ اختلافات کم ہو گئے، کیونکہ دلائل کی بحث ہوئی نا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں ایک فقہ تھا یہ امت 4 میں بٹ گئی، یہ غلط تعبیر ہے. صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 میں آ کے امت بند ہوئی ہے. تو اب جب بند ہو گئی تو امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھئی چاروں برحق ہیں، تو اب ان میں سے فالو ایک کو کیا جائے گا اور دوسرے کو بھی برحق سمجھا جائے گا. یہ بڑا سسٹمیٹک ایک امت میں کامیابی کے ساتھ چلتا آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
لیکن اب کچھ اسکالرس کو مسئلہ ہو گیا, نہیں ہم تو حدیث کو فالو کریں گے, امام حنیفہ نے تو خود کہا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ملے تو اس کو چھوڑ دینا. بھائی امام حنیفہ نے جب کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے کیا عمل, چھوڑ دیا, وہ فقہ حنفی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے. امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جو ہیں لیکن فقہ شافعی میں وہ ان کو لیا ہی نہیں گیا ہے, کیونکہ جو شافعی فقہا بڑے بڑے علماء انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی کا یہ قول کمزور ہے, انہوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا, وہ فقہ شافعی کا حصہ ہی نہیں بنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فقہ حنبلی میں کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے مگر وہ فقہ حنبلی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے بھی ہر قول فقہ حنفی تھوڑی ہے. لوگ فقہ حنفی میں اور امام حنیفہ کے قول میں فرق نہیں کرتے. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی, فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے, فقہ حنفی میں کہ عقیقہ کیا ہے, سنت ہے. امام حنیفہ کا قول ہے کہ دارالحرب میں آپ سودی لین دین کر سکتے ہو, فقہ حنفی میں کہ سودی لین دین نہ دارالاسلام میں جائز ہے نہ دارالحرب میں جائز ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں جو مفتیان کرام پڑھتے رہتے ہیں. عدالت سے متعلق تو بہت سارے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو فقہ شافعی کا مطلب ہر قول امام شافعی کا نہیں ہوتا اس میں, بلکہ جو شافعی علماء فقہا نے جس قول کو ترجیح دے دی اس پہ فتویٰ دے دیا, اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول, وہ قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے, تو اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. تو اب جب مدون ہو گیا, امت میں رائج ہو گیا, چل گیا, اب 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کہ ہم جو قرآن و حدیث کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں. یہ جو چاروں امام تھے یہ کہ تورات اور انجیل پہ فتویٰ دے رہے تھے. ایک صاحب کہتے ہیں میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا, میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے جو تو قرآن حدیث کو مان رہا ہے. تو جو ان چاروں فقہ سے ہٹا ہے نا, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے, آپ ان کی آراء میں اختلاف دیکھو, ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. تو اس سے امت چل نہیں پائے گی, کیونکہ ہر آدمی کا اجتہاد الگ ہوتا ہے, دوسرے کا اجتہاد الگ ہے. طلاق کے مسائل میں ہی اتنی آراء ہے نا, اتنی رائے ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس میں. تو بہت مسائل کھڑے ہوں گے اس سے, اس لیے اس کو ہلکا لے لو. رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے صحابہ کرام سے. چیلنج دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ چیلنج دیتے رہتے, کوئی لا کے دکھایا ہے, کوئی یہ کر کے دکھایا ہے, تو لوگ ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں. تو دونوں رائے چل رہی آ رہی ہیں. تو امت کی بہتری اسی میں ہے کہ جو جس فقہ کو ایک کو فالو کرو, باقی تینوں کو کیا سمجھو, اور جس ملک میں جو فقہ رائج ہے بہتر ہے اس کو فالو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے زندگی شافیوں کے ساتھ گزاری ہے. ہمارے محلے میں فقہ شافی کو فالو کرنے والے بہت تھے. ہمارے دوستوں میں, اٹھنے بیٹھنے والوں میں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے, رفع الیدین کرتے, ہم نہیں کرتے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سالوں میں کبھی کسی سے بحث نہیں ہوئی ہماری. ہم نے اپنے ابا سے پوچھا, ابا یہ لوگ یوں کیوں کرتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ بھی امام برحق کو فالو کرتے ہیں, وہ بھی قرآن. ختم, بحث کیا ہو گئی, ختم. کبھی دل میں بال نہیں آیا کہیں بھی. مجھے یاد ہے ہم جہاں, بلکہ 40 سال, جب 40 سال کا ہوا پھر میں اپنے علاقے سے نکلا ہوں نا. ویسے تو آدھا نکل گیا تھا دوسری شادی کے بعد, پورا پھر میں بعد میں نکلا ہوں. شادیوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ میں تو 25% یہاں رہتا ہوں, 25% وہاں رہتا ہوں, 25%. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پتہ نہیں رہتا کہاں ہے یہ. خیر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو وہ اب ہمارے گھر میں کیکڑا نہیں بنتا تھا, جھینگا نہیں آتا تھا. تو اب وہ جو فقہ شافی کے ہمارے دوست, وہ کیکڑا بہت کھاتے تھے. ہم نے ابا سے پوچھا, ابا نے کہا بھائی امام شافی کے یہاں حلال ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ان کی بھی اپنے دلائل ہے. بات کیا ہو گئی, ختم. لیکن آپ کسی اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ, ان میں بھی معتدل بھی ہوتے ہیں, میں سب کو برا نہیں کہتا. اصحاب جان جب تک نہیں بنا دینا آپ کی جان. ایک کو میں نے دیکھا, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, سب پہ نہ لاگو کیا جائے, ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم شافیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے, ہمیں پتہ ہے, ہم نے کہا اختلافی مسئلہ ہے بھائی. لیکن مجھے یاد ہے کہ اہل حدیث کھڑا ہو گیا, اتنی زور زور سے فاتحہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ, میری نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کیوں پڑھ رہے ہو, کہے گا حدیث میں آتا ہے, پھر تم لوگ حدیث کو فالو نہیں کرتے. ایک لا متناہی جنگ, مناظرے بازی, یہ سارے منجن ہم کر چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, اتنی بحثیں. یار کوئی اور کام میں اب امت کو لگاؤ,
کسی اور کام میں لگاؤ. یہ بحثیں امت میں سمٹ چکی ہیں. اب جو اختلافات تھے وہ ہو گئے, وہ متحد نہیں ہوگی. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں اس امت میں ظرف بڑا رہے. ظرف کیا رہے؟ بڑا رہے. یہ تھوڑا اختلافات کا تحمل کریں, تھوڑا ظرف ان کا بڑا رہے. تو یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, سب چلے گا. صحابہ میں تھا نا, سب چل رہا تھا ایک ساتھ, تبھی تو امت میں اختلاف ہوا. صحابہ میں نہ ہوتا تو امت میں ہوتا. تو صحابہ کا جب کسی چیز پر اتفاق ہو جائے پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو صحابہ میں ان مسائل میں اختلاف تھا تو ہم میں بھی آ گیا. تو وہ نہیں لڑے ان باتوں پہ, ہم کیوں لڑیں؟ تو جو لڑ رہا ہے وہ بہرحال کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ اس اختلاف کی آگ میں امت نہ جلے. اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں, تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, فتویٰ نہیں دیا جاتا اس کے اوپر. اس لیے فقہ شافی کا مطلب یہ ہے کہ فقہ شافی کے کو جو مستند مفتی ہوں ان سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ فقہ شافی ہوگا. فقہ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے, فقہ حنفی کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں, باقاعدہ ادارے ہیں, وہاں سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ کیا ہوگا؟ وہ فقہ حنفی ہوگا. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, لیکن علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو پھر کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں. کتاب سے کسی مصنف کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نکالنا یہ تحریف ہے. اگر اس طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور بنا کیا ہے اس کا. کتابوں سے چیزیں نہیں نکالی جاتی, کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں. لیکن اس فیلڈ کے مفتیان کرام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فتویٰ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے, اس پہ فتویٰ دیا جائے. جیسے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم کتابیں پڑھ کے علاج نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہے. مجھے تو بڑا تجربہ ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, آپ کتابوں پہ پڑھو اور نیٹ پہ سرچ کرو, آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ بولو گے یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, یہ تو برباد کر دیا اس نے مجھے. لیکن آپ ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, بولے گے بھائی یہ تو سب کو ہوتا ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو اس کی وہی بات ہے نا, علامات بتاؤ تمہیں ہو کیا رہا ہے. خالی ٹیسٹ پہ نہیں جاتا سمجھدار ڈاکٹر, کہتے ہیں علامتیں کیا ہیں. کھانا پراٹھے ہضم ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, اگر بیکٹیریا بھی تھوڑا سا دھونے والے بیکٹیریا بھی کھا لے. بھائی 2 پراٹھے آپ نے کھائے اور آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے غلط قسم کے, 2-4 نوالے انہوں نے بھی لے لیے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو کوئی بات نہیں, اس کو رہنے دو. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف. تو فتوے میں بھی ایسا ہی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو عالم بن جاتے ہیں کتابیں پوری پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. فتویٰ جب دیا جائے گا جب کسی ریلائبل مفتی کے نگرانی میں پراپر وے میں اس نے فتوے کا کام سیکھا ہو, کیونکہ وہ لوگوں کے مسائل فیس کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کتاب اٹھا کے ڈائریکٹ کیا کر دی اس کے اوپر اس نے فٹ کر دی, وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں فتویٰ سیکھا جاتا ہے, مفتی بنتے ہیں. آج کل تو سب کچھ واٹ لگی ہوئی ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, پتھر اٹھاؤ محقق نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ریسرچر نکلے گا. سارے منجن ادھر ہی ہیں پاکستان میں. اچھا میرے بھائی, کوئی بھی فرقہ جوائن کرنا لازم ہے؟ اور کیا میں مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتا ہوں؟ تو بالکل بھیج سکتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے بھی بھیج سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی بھیج سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی. درود شریف جس طرح پڑھو نبی تک پہنچتا ہے, لیکن کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا درود شریف کے آداب میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے درود شریف کے وقت ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کھڑے ہو کر ہوتی ہے اور درود شریف بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. اگر درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا ادب ہوتا تو اللہ ہمیں قیام میں حکم دیتے کہ درود شریف پڑھو. تو کوئی بھی فرقہ جوائن کرنا, یہ بتا دیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب حافظہ کمزور ہے, یاد نہیں ہوتا, کچھ وظیفہ بتا دیں. دیکھو حافظہ کمزور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو باڈی میں کوئی کمی ہے تو پھر ڈاکٹر کو بولو کہ بھائی کوئی آپ کو ایسی دوائیں دے. کوئی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, کوئی منرلز وغیرہ کم ہو جاتے ہیں. زنک کی کمی سے اکثر حافظہ کمزور ہوتا ہے. انسان کی عمر, جیسے آدمیوں کی عمر جو بڑھتی ہے نا مرد کی, تو اس میں 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے, ایک میگنیشیم کی اور ایک زنک کی عام طور پر. تو سپلیمنٹ ڈاکٹر دے دیتے ہیں, اس سے کھوپڑی تھوڑے ٹائم کے لیے کیا ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. جب بڑھاپا آئے گا تو سب کچھ کمزور ہوگا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حافظہ اس لیے کمزور ہوتا ہے کہ کوئی حافظے کا کام ہی نہیں کر رہا ہوتا آدمی, سارا دن بیٹھ کے PUBG کھیل رہا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. دماغ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے. دماغ استعمال کرنے سے اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں, اور آپ یاد کرنا چھوڑ دو, دماغ سے سوچنا چھوڑ دو, تو دماغ بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے.
زیادہ تر نوجوانوں میں جو دماغی مسائل ہیں وہ اس لیے کہ سوچنے کا کام انہوں نے کیا کر دیا ہے. سوچنے سے میری مراد یہ کہ عشق کی یادیں سوچنا نہیں, مثبت چیزیں سوچنا, کوئی مشکل سوالات حل کرنا, کوئی چیزیں یاد کرنا, اس طرح سے دماغ چلتا ہے. گورے اس کی ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ گھڑی کو الٹا رکھ کے ٹائم دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے. بھائی گھڑی جو سوئی والی گھڑی جب الٹا رکھو گے نا تو دماغ چلے گا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اس طرح سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے, دماغ کو استعمال کرنا پڑتا ہے, ورزش کرنی پڑتی ہے. پھر بھی اگر دماغ کمزوری ہے تو یہ کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, سمجھ رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. سب ایک جیسے دماغ کے تھوڑی اللہ نے پیدا کیے ہیں. کچھ بڑے ذہین ہوتے ہیں, حافظہ بہت تیز ہوتا ہے, کچھ حافظے کے کمزور ہوتے ہیں, ذہین نہیں ہوتے. محمد بلال ملتان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے کا شریکم کیا ہے؟ بھائی ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اذان کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ اکبر سے اذان شروع کی گئی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم. اگر کوئی مؤذن اذان دے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ روکو گے نا اس کو, وہ کہے یار مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہے ہو, تم تو کافر ہو گئے, میں کوئی بری بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ یہ ساری لاجک آپ کی اپنی جگہ, لیکن حضرت بلال سے جو اذان ثابت ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. تو جو اینڈنگ پوائنٹ جب لا الہ الا اللہ ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی تو شریعت نے بتایا اللہ اکبر ہے. تو درود شریف جتنا چاہیں پڑھیں, نجی محفل میں اپنے طور پہ جتنا چاہیں پڑھیں. اذان جو ہے اس میں درود شریف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی, اللہ اکبر سے شروع کی جائے گی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کی جائے گی. اقامت سے پہلے صلاۃ والسلام وہی, اقامت کا بھی وہی حکم ہے. اقامت میں جماعت بنانے کا شرعی حکم کیا لکھا بھائی کے بعد جماعت کے لیے؟ اچھا, بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں, حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں مجھے پوری تحقیق ہے نہیں. البتہ اتنی بات کچھ کتابوں میں ملتی ہے یہ باتیں کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا حکم, لیکن دوسری طرف جو حدیثوں میں صفیں بنانے کا حکم ہے نا, صفوں کو سیدھا کرنے کا, تو علماء کہتے ہیں کہ اگر حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے تو پھر صفوں کو سیدھا کرنے میں تاخیر ہوگی, اور صفوں کی کو سیدھا رکھنے کی تاکید کا حکم قرآن یعنی حدیث میں بہت زیادہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک میں پورے دلائل ان کے پڑھوں گا نہیں تو میں اس پہ بات کر نہیں سکتا. اس بارے میں کیا ہے, نو کمنٹس. میں جاب کرتا ہوں, بائک چلا رہا ہوں جس پہ میری والدہ کہتی ہیں کہ بائک یا نہیں چلاؤ, ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہم اچھے گھرانے سے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اگر دیکھو ہر ایک کا ایک دنیا میں اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے, بائکیں چلاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو نہیں چلاؤ. لیکن اگر اسٹینڈرڈ کے چکر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں تو ٹماٹر بیچ لو, وہ بھیک مانگنے سے بہرحال بہتر ہے. اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر ایک کا, اس میں شریعت نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بعض لوگوں کا بڑا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک آدمی ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, اس کا بچہ رکشا چلا رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی شرم آتی ہے, تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پھر اپنے اسٹینڈرڈ کی جاب بھی تو ملے اس کو, تو وہ نہیں مل رہی, بھیک نہ مانگے, ڈپریشن میں نہ جائے, گٹر صاف کرنا پڑے وہ بھی کر لے. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا کیا ہے, بہتر ہے. ہوتا یہ کہ لو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہم لو اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, ہم جہاز ہی اڑائیں گے, ہم رکشا نہیں چلا سکتے. اب جہاز میں جاب مل نہیں رہی ہے, آپ پائلٹ تھے, آپ کو پائلٹ کی جاب مل نہیں رہی, اب آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو, ادھر سے پیسہ گھسیٹا, ادھر سے بھیک مانگی, ادھر سے قرضہ مانگا. تو بھکاری کا بیچارے کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے یار, سب نے ایک دن یہاں سے جانا ہے, عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی لو, ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو, رکشا چلا لو, تو یہ بہتر ہے. تو اسٹینڈرڈ کو پھر ناک کا مسئلہ نہ بناؤ. اچھا میری بوئی, میں آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اہمیت ہو اتنی ہی اس کو اہمیت دینی چاہیے. تو پھر اگر کوئی خاتون مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی جاب کر رہی ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ, تو حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہے شریعت میں, پھر آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ میں نے تو زیادتی نہیں کی, میں نے کہا بھائی میں تو, میرا اپنا معمول یہ ہے, ہم نے اپنے گھر میں اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کو, بچیاں ہوں یا گھر والے ہوں, بالکل گھر سے باہر جاب کرنے کی اجازت